السلام علیکم. سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی عزیزان ایمان، اردو لیکچررشپ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہم ماڈل پیپر کو حل کر رہے تھے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے 60 سوال حل کیے تھے. اس ویڈیو میں ہم سوال نمبر 85 کو حل کریں گے. 60 اور 85 کے درمیان کے سوالات پہلے پیپر میں حل کر چکا ہوں، اس لیے یہاں پہ میں نے ان کو سکپ کر دیا ہے. پچھلی تمام ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو سوال نمبر 85 ہے، فورٹ ولیم کالج 4 مئی 1800 میں قائم ہوا، جبکہ دہلی کالج کب قائم ہوا؟ تو فورٹ ولیم کالج کو تھوڑا سا پس منظر دیکھیں. یہ کالج 1800 میں قائم کیا گیا اور اس کا مقصد انگریزوں کو اردو زبان سکھانا تھا یا پھر ہندی زبان سکھانا تھا. اس مقصد کے تحت انگریزوں نے پورے ہندوستان سے بڑے بڑے ادیبوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ آپ فارسی اور عربی کی مختلف کتابوں کو اردو میں ترجمہ کریں، سادہ اور آسان ترجمہ کریں. تو مزید بھی اس پہ بات کریں گے. تو یہ 1800 میں تو فورٹ ولیم کالج قائم ہوا اور 25 سال بعد 1825 میں دہلی کالج کا قیام عمل میں لایا گیا. تو فورٹ ولیم کالج کے پہلے پرنسپل ڈیوڈ براؤن تھے اور شعبہ اردو کے صدر ڈاکٹر گلکرسٹ تھے یا کرائسٹ تھے. گلکرسٹ یا کرائسٹ ایک ہی بات ہے. تو شعبہ اردو کے صدر کی اگر بات کریں تو ڈاکٹر گلکرائسٹ تھے اور فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کا نام ڈیوڈ براؤن تھا. ڈاکٹر گلکرائسٹ نے اردو کی پہلی لغت بھی تیار کی تھی. آدھی صدی کے بعد کے عنوان سے منظوم آپ بیتی کس شاعر نے لکھی؟ تو یہ ڈاکٹر وزیر آغا کی آپ بیتی ہے. اصطلاحی لحاظ سے اردو میں رپورتاج کو سب سے پہلے کس مصنف نے متعارف کرایا؟ تو پہلے یہ دیکھیں کہ رپورتاج کہتے کسے ہیں. رپورتاج کے لیے انگریزی میں رپورٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رپورٹ اور رپورتاج کے فرق کو سمجھیں. جب کسی واقعے، کسی سانحے، کسی حادثے کو جوں کا توں بیان کر دیا جائے تو اسے رپورٹ کہتے ہیں. رپورٹ میں لکھنے والا اپنے احساسات، اپنے جذبات کو بیان نہیں کرتا، لیکن رپورتاج میں جو اس کا لکھنے والا ہوتا ہے، تحریر کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے احساسات، اپنے جذبات اور اپنے خیالات کو بھی بیان کرتا ہے. تو اردو میں اس صنف کو سب سے پہلے کرشن چندر نے متعارف کرایا. کرشن چندر اردو کے ایک عظیم افسانہ نگار ہیں. ان کے ناول بھی ہیں. خندر مقرر کس کالم نگار کے کالموں کا مجموعہ ہے؟ تو یہ عطاء الحق قاسمی کے کالموں کا مجموعہ ہے. عطاء الحق قاسمی روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے ہیں. نقد جاں اور الواح کس نقاد اور محقق کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ ڈاکٹر وحید قریشی کا شعری مجموعہ ہے. نشاط خواب کس شاعر کی نظموں کا مجموعہ ہے؟ تو یہ ناصر کاظمی کی نظموں کا مجموعہ ہے. ناصر کاظمی کی دیگر کتابوں میں برگ نہ، پہلی بارش اور دیوان ہے. پہلی بارش میں 24 غزلیں ہیں جو کہ ایک ہی بحر میں لکھی گئی ہیں. میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا، اسی بحر میں ہے. ادارہ مقتدرہ قومی زبان کا نیا نام کیا ہے؟ تو ادارہ مقتدرہ قومی زبان کا نیا نام یہ ہے کہ مقتدرہ کو آپ یہاں سے ہٹا لیں، اس کی جگہ آپ فروغ لگا دیں. ادارہ فروغ قومی زبان، تو آپشن ڈی ہے ادارہ فروغ قومی زبان. روب فغفوری ترکیب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ روب فغفوری سے مراد سلاطین اسلام کا روب، دبدبہ. اسلام کے جو سلطان گزرے ہیں ان کا روب اور دبدبہ. ابن سبیل سے کیا مراد ہے؟ ابن سبیل سے مراد مسافر ہے. دار الحرب سے کیا مراد ہے؟ دار کہتے ہیں گھر کو، دار الحرب سے مراد لڑائی کا گھر. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. اس شعر کے خالق کون ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تعلیم سے کچھ امن اور سکون قائم ہوگا، لیکن کیا ستم ہے کہ اس تعلیم نے تو الہاد کو جنم دیا. الہاد کہتے ہیں کفر کو. تو یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. دلی کالج میں ڈاکٹر اسپینگر کون سا مضمون پڑھاتے تھے؟ دلی کالج میں عربی پڑھاتے تھے ڈاکٹر اسپینگر. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ شعر اقبال کی کس نظم سے لیا گیا ہے؟ تو یہ طلوع اسلام کا شعر ہے. اندھا کباڑی کس شاعر کی معروف نظم ہے؟
نون میم راشد کی نظم ہے. نون میم راشد کا شمار جدید اردو نظم کے بانیوں میں ہوتا ہے. کس ادیب کا کہنا ہے کہ ہم اردو کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں؟ کہ یہ جس عہد میں ہم جی رہے ہیں یہ یوسفی کا زمانہ ہے. تو یہ رائے ڈاکٹر ظہیر فتح پوری کی ہے. جی عزیزان ایمان، اسی طرح 2 پیپر ہم نے حل کر لیے ہیں اور امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے. یہ آپ کو امتحانات میں بھی فائدہ پہنچائیں گے. تیسرا پیپر آپ کی خدمت میں جلد لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے احسان احمد سیال کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.